نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ اصلاح کی جگہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ثابت ہے۔ ایک شخص نے ہمارے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ یہ جو شیخ اور مرشد ہے یہ قرآن مجید سے کہاں سے ثابت ہے؟ اس کے دلائل تو بہت زیادہ ہیں، اس آیت کے ساتھ تعلق ہے، اس واسطے میں یہ سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی دلیل وَيُزَكِّيهِمْ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ وَيُزَكِّيهِمْ آیت کن صحابہ کے سامنے اتر رہی ہے؟ ہم جمع کا صیغہ ہے، مطلب صرف نبوت کی ذات کو نہیں کہا جا رہا، صحابہ کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ اس وقت موجود کون تھے؟ صحابہ۔ اس وقت یہ آیت سنائی جا رہی ہے جو ان صحابہ کو جن صحابہ نے قرآن اترتے دیکھا اور عربی کو بھی جانتے ہیں، قرآن اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا اور عربی کو بھی جانتے ہیں۔ جب عربی جانتے ہیں تو قرآن مجید کو خود سیکھ لینا، لیکن نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ مطلب کوئی کرنے والا بھی ہوگا، مزکی بھی ہوگا نا، تزکیہ کرنے والا۔ یہ مزکہ ٹھہرے، ان کا تزکیہ کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ زکوٰۃ، یہ دونوں ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں۔ زکوٰۃ تزکیہ کا مطلب کسی شے کا میل کچیل اس سے نکالنا، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب دل کی صفائی، اور تزکیہ نفس۔ تزکیہ کہتے ہیں کسی زکوٰۃ و تزکیہ، کپڑے کے اندر میل بھی ہو، پانی بھی ہو، اس کو نچوڑا جائے اور اس نچوڑنے سے میل نکل جائے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی واسطے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی میل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جب نکل جاتی ہے تو سمجھو اس مال کا میل نکل جاتا ہے، وہ مال پاکیزہ بن جاتا ہے۔ تصوف اور سلوک میں جو مزکی تزکیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی واسطے کہ بندے کا میل نکل جاتا ہے، تکبر کا میل، حسد کا میل، غیبت چغلخوری کا میل، جھوٹ بولنے کا میل، گندی آنکھوں گندی نظر کا میل، گندے برے خیالات کا میل، گندے کانوں کی سماعت کا میل۔ یہ سارے میل جس محنت سے ختم ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، انسان پاک صاف ستھرا بن جاتا ہے، جس سے انسان پاک صاف ستھرا بن جاتا ہے۔ ایک ہے علم ظاہری اور ایک ہے علم باطنی۔ علم ظاہری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس سے شریعت کا ظاہر مراد ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس سے شریعت کا باطن مراد ہے۔ تصوف ان تعبد اللہ کأنک تراہ سے ثابت ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، واپسی پہ جواب لوں گا۔ انہوں نے فرمایا جواب لیتے جاؤ، واپسی پہ اشکالات رکھنا۔ انہوں نے کہا میں اس واسطے واپسی پہ کروں گا، مجھے بہت سارے تمہارے جواب پر میں کئی سوال کروں گا۔ انہوں نے فرمایا حضرت سوال کر لو، چلو میں جو جواب دوں پھر اس جواب پر جاتے ہوئے اعتراض بناتے رہنا، چلو واپسی پہ مجھے اعتراض کر دینا۔ تو اچھا ابھی بتاؤ، کہا ہاں ابھی بتاؤ۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تصوف کیا بنا ہے، تصوف کیا بنا ہے، پیری مریدی کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، یہ جو لفظ استعمال یہ کیا ہے، کس بلا کا نام ہے، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تصوف وہ شے ہے جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات پر ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ پہ ہوتی ہے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ نے یوں اپنی انگلی منہ میں ڈالی اور بہت دیر سوچتے رہے، فرمایا بیٹا میں تو سوچ رہا تھا تو جواب دے گا، اس پر اعتراض کروں گا، پھر جواب دے گا، پھر میں اس پہ اعتراض کروں گا، تو نے تو میری بولتی ہی بند کر دی۔ جس علم کی ابتدا بھی حدیث سے انتہا بھی حدیث پہ، حبیب الرحمن کون جو اس پہ اعتراض کرے؟